حضور نبی اکرم شفیع دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر اپنے گھر میں اپنے اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق بخشی ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو آگے میں اور ہم سب کو آپ سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج رسول اللہ کی رحمت میں بالعموم اور بالخصوص پاکستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہے. سیلاب کی صورت میں یہ آزمائشیں مسلمانوں پہ اور بالخصوص ہم پاکستانیوں پہ کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی صورت میں آتی ہے. اور وہ زلزلے کی صورت ہو، ڈینگی کی صورت میں ہو، کورونا کی صورت میں ہو، سیلاب کی صورت میں ہو، یا دیگر کوئی اور مصیبت یا اللہ کی جانب سے کوئی ایسی آزمائش جو عذاب کی صورت کی نظر آتی ہے. پچھلے جمعہ مبارک میں بھی میں نے کسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوشتگار کی تھی کہ یہ جو آزمائشیں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ اللہ کی جانب سے جو عذاب ہے، یہ کیوں آتا ہے اور اس کے چھٹکارے کا سبب کیا ہوگا اور اس کے چھٹکارے کی وجہ کیا ہوگا. وہ میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں آپ کے گوشتگار کی کہ آخر یہ عذاب ہم سے کیوں آتے ہیں اور ہمیں مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود، رسول اللہ کا غلام ہونے کے باوجود اور اس ملک میں رہتے ہوئے جو ملک خالصتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، اس میں میں نے ایک گزارش آپ کی گزار کی تھی کہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑ لیا. اور خالق کائنات نے بڑا سمپل سی بات بیان کی ہے قرآن میں کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑ دیتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. اب کچھ لوگ ہیں وہ شاید ان کو کوئی پرابلم ہے کہ وہ سیلاب کے حوالے سے گفتگو نہیں ہوئی. اب سیلاب کے حوالے سے کون سی گفتگو ہوتی ہے؟ ہم تو میں نے تو آپ کے سامنے وہ بات بیان کی تھی کہ ابتداءً کن وجوہات کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں اور کن وجوہات کی وجہ سے اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں. جب ہم اس کو درست کریں گے تو پھر ان عذاب سے اور ان معاملات سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا. بات اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے. دوسری وجہ سنیے گا جو سب سے بڑی اور عام وجہ ہے، کہ ہم نے مسلمان کا دعویٰ کرنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اس ملک میں جو ملک خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ بنا ہے، اس میں رہنے کے باوجود ہم انگریز کی جو سازش ہے اس کا شکار ہو چکے ہیں. جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کا ادب ہم نے نہیں رہا. جو اللہ کے پیارے ہیں ان کے ساتھ ہماری نسبت ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کسی نہ کسی صورت سے دل سے نکالنے کی کوشش اور مسلمانوں کی عقیدوں پہ حملے، اور سب سے بڑھ کے میرے آقا مولا مدنی طاہر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت میں گستاخیاں کر کے، ناموس رسالت پر ڈاکے مار کے اور رسول اللہ کی عزت اور ناموس پہ حملے کر کے، اور پھر جو لوگ میرے رسول کی عزت پہ حملے کرے ہم ان کے ساتھ بھی ہوں، ان کے خلاف ہم آواز بھی بلند نہ کریں. رسول اللہ کے غلاموں کو تختہ داروں پہ لٹکا بھی دیں، حضور کے گستاخوں کو ملک سے باہر بھیج بھی دیں. یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ہمیں سزا اس لیے ملتی ہے، مجھے آپ
ایمان سے بندے کو کہ ہم سب کچھ دیکھنے کے باوجود کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیوں کر دیتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات نہیں ہے؟ کڑوی باتیں ضرور ہوگی لیکن آئینہ میں نے دکھانا ضرور ہے آپ کو. اور مسلمانوں پہ ایک اپرادھ آتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ جو اوپر بیٹھے ہیں فرعون بن کے، ان سے تو اللہ پوچھے گا ہی پوچھے گا. ہم اس لیے مر رہے ہیں کہ ہم سب کچھ سمجھنے کے باوجود، اللہ سے وعدے کرنے کے باوجود ساتھ انہیں کا دیتے. بولو یار دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ حضرت یوسف علیہ السلام تو جب بھائی نے کنویں میں ڈال دیا تو میں سے نکلے. بڑا لمبا واقعہ ہے، سورہ یوسف کبھی ہوتا کہ آپ قرآن کا ترجمہ یوسف تفسیر پڑھیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی گولی لگی جو اللہ کے نبی تھے. کیا تھے؟ اللہ کے نبی تھے. بڑی قابل توجہ بات ہے. حضرت یوسف اللہ کے نبی تھے، بچپن کا عالم ہے. بازار مصر میں حضرت یوسف کی گولی لگی کہ کھوٹے سکوں میں بھی ہم یوسف کو بیچ دیں گے. قبلہ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ بازار مصر میں حضرت یوسف کی صرف گولی لگی. اللہ کو اپنے محبوب بندوں سے پیار اتنا ہوتا ہے اور اللہ اپنے محبوب بندوں کے حوالے سے اتنا غیرت مند ہوتا ہے پھر جب تک پورے مصر کے لوگ، اور فرمایا مصر کا جو دودھ پیتا بچہ تھا وہ بھی جب تک حضرت یوسف کے قدموں میں ٹک کر نہیں آیا، اللہ نے اس قوم سے آواز نہیں لگایا. حضرت یوسف کی صرف گولی لگی تھی بازار مصر میں، پھر سارا مصر دکھا کے نہیں دکھا. بولو حضرت یوسف کے قدموں میں آیا کہ نہیں آیا؟ دودھ پیتا بچہ بھی جب تک حضرت یوسف کے قدموں میں نہیں آیا اللہ نے 5 سال کو نہیں لگایا. اللہ اپنے محبوب کے بارے میں، محبوب لوگوں کے بارے میں بڑا غیرت مند ہوتا ہے. آج رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہوں، حضور کی جب گستاخ لوگ ہیں ان کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے، رسول اللہ کے غلاموں کو تختہ داروں پہ لٹکا دیا جائے، اور جو ان کے لیے آواز بلند کریں ان کے لیے گولیاں برسائے جائیں، اور پھر دین کی طرف ہم نہ آئیں. سب کچھ دیکھنے کے باوجود ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں دین کی طرف آنا ہوگا، ہمیں رسول اللہ کے در پہ آنا ہوگا، تب یہ ہماری بچت ممکن ہے، ورنہ بچت ممکن ہے نہیں. سورہ حدید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، خالق کائنات فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کچھ مومن مردوں اور کچھ مومن عورتوں کا حال یہ ہوگا. دن کون سا ہوگا؟ بلکہ سارے بولے قیامت کا. سورج سوا جیسے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر ایک کو اپنی اپنی بڑی ہوگی، لیکن خالق کائنات فرماتا ہے کچھ مردوں اور عورتوں کا جو مومن ہیں ان کا حال یہ ہوگا یسعی نورہم، ان کا نور ان کے آگے بھی ہوگا اور ان کے پیچھے بھی ہوگا. بین ایدیہم وبایمانہم، اور ان کا نور ان کے دائیں بھی دوڑ رہا ہوگا، ان کے بائیں بھی دوڑ رہا ہوگا. بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور فرشتے ان کو مبارکبادیاں دے رہے ہوں گے. حالانکہ دن قیامت کا ہے لیکن فرشتے ان کو خوشخبری سنا رہے ہوں گے، مبارکبادیاں دے رہے ہوں گے. ان کا نور ان کے آگے بھی دوڑ رہا ہوگا، ان کا نور ان کے پیچھے بھی دوڑ رہا ہوگا. یہ مرد اور عورتیں، یہ مومن کے تمام لوگ میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں. اگلی جو آیت ہے سورہ انبیاء ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ تعالیٰ سے بولتے ہیں خالق کائنات نے فرمایا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم
اپنے جلال میں سورہ سوا نے زمین تانبے کی ہے، لیکن فرمایا لا یقصدہم، وہ غم زدہ نہیں ہوں گے، وہ پریشان نہیں ہوں گے، ان پہ کوئی غم نہیں ہوگا. یا اللہ غم کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے فرشتے ان کو جب بھی ڈال کے ملاقات کر رہے ہوں گے. ایک طرف فرمایا سورہ حدید میں کہ ان کا نور ان کے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے، اور دوسری طرف فرمایا دن بڑا سخت ہوگا، گھبراہٹ والا دن ہوگا، لیکن اس دن جو اللہ کے محبوب ہوں گے، جو اللہ کے پیارے ہوں گے، جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ وفا کی ہوگی، ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کو کوئی گھبراہٹ اور غم نہیں ہوگا، اور فرشتے ان سے جب بھی ڈال کے ملاقات کر رہے ہوں. یہ ان کی شان ہوگی. اور پھر اگلی جو خوشخبری ان کو سنائیں گے فرشتے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، فرمایا یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا. اللہ فرمایا یہی تمہارا دن ہے، آج تمہارے لیے یہ دن ہے. یہ ان لوگوں کو اللہ فرمائے گا قیامت کا دن کس کے لیے ہے؟ اللہ کے محبوب بندوں کے لیے، اللہ کے پیاروں کے لیے، جنہوں نے رسول اللہ سے وفا کی ہوگی. اور اس دن کی سختی اتنی ہوگی کہ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو ایک ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہوگی تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جگ سے اپنے بچے کو زمین پہ پھینک دے گی. اتنی اس کی دہشت ہوگی، اتنی سختی ہوگی. اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا تھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، یہ جو موت ہے، امام حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ جو مرنے والا ہے موت، ایک بندہ مومن کے لیے جیل سے رہائی کا دن ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا اس کے لیے جیل ہوتی ہے، اور ایک کافر کے لیے اس کی گرفتاری کا دن ہوتا ہے. تو جب ہم رسول اللہ سے وفا نہ کریں، منافع ہونا اور بات ہے، انسان نسیان سے ہے، بھول سے ہے، گناہ انسان سے سرد ہوتا ہے، اس کے بعد جب اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، انسان معافی مانگے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. گناہگار کی معافی ہے لیکن غدار کی معافی نہیں ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں، اور ہم نماز میں اللہ سے کیا باتیں کرتے ہیں، اور مسجد سے نکل کے ہمارا معیار کیا ہوتا ہے. صرف یہ آئینہ ہم نے دیکھنا ہے، اور اس کے بعد ہم میرے اور آپ نے، ہم میں سے ہر ایک بندے نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کس مقام پہ اور کس نہج پہ کھڑے ہیں. یہ جو اللہ کے آزاد دی ہم پہ کیوں مسلط ہو رہے ہیں؟ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آپ تشریف لے آئے، اگر حسن ظن ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، جو نہیں پڑھتا بھول ہو جاتی ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے دین کی برکت سے سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمیں خبر نہیں. جس چیز کو ہم 5 بار پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اللہ سے باتیں بھی کرتے ہیں، اور صرف یہ آئینہ آپ کو دکھانا ہے اور خود بھی دیکھنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نتیجے کی طرف ہمیں جانا ہے. سبحان اللہ تعالیٰ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب قیام کی حالت میں ہوتے سورہ فاتحہ بندے کو آتی ہے.
میری شان ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کا دن کس کا ہے؟ اللہ کا۔ لیکن اس آیت میں اللہ سورہ انبیاء میں فرما رہا ہے اور فرشتے بندوں کو جب کے محبوب ہے ان کو کیا خوشخبری دے رہے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، کہ فرمایا آج کا دن تمہارا ہے جس کا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ فرمایا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی ہی سے مدد مانگتے۔ اهدنا الصراط المستقیم۔ پھر ہم قیام نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں جب ایک بندہ مومن حالت نماز میں رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں عرض کرتا ہے اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ کی بارگاہ میں حالت نماز میں بندہ مومن التجا کرتا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، ہدایت والا راستہ دکھا۔ وہ کون سا راستہ ہدایت والا؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس راستے پر تیرے وہ بندے چلے جن پر تم نے انعام فرمایا ہے، جن پر تیرا کرم ہوا ہے، جن پر تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یا اللہ حالت نماز میں ایک بندہ مومن، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ جائے، استغفر اللہ، نماز نہیں ہوتی، یہ بندے کا خیال ہے کہ نہیں، بولو غیر اللہ کا خیال ہے کہ نہیں ہے۔ یا اللہ نماز تیری ہے، ہدایت تجھ سے مانگتے ہیں، لیکن مانگ کیا رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تم نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کے راستے سے دور رکھ جن پر تیرا غضب ہوا۔ بندوں کے راستے پہ چلنے کی دعا بھی ہو رہی ہے اور بندوں کے راستے سے دور رہنے کی دعا بھی ہو رہی ہے۔ جن کے راستے پہ چلنے کی دعا ہو رہی ہے وہ بھی کون ہے بولیے؟ بندے۔ اور جن کے راستے سے دور ہونے کی دعا ہو رہی ہے وہ بھی کون ہے بولیے؟ بندے یہ بھی ہیں، بندے وہ بھی ہیں، لیکن یہ وہ بندے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا اور وہ بندے جن پر اللہ کا غضب ہوا ان سے دور رہنے کی دعا۔ لیکن میں اور آپ اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں گے اور یہ آئینہ اپنے سامنے رکھیں گے، حالت نماز میں ہم یہ دعا ضرور مانگتے ہیں، یا اللہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے دور رکھ جن پر تیرا غضب ہوا۔ مسجد کے اندر ہم رب سے یہ دعا تو ضرور مانگتے ہیں، اور ایک اور جملہ یاد رکھ کر اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے اور دل میں اس کے یہ خیال ہو میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، میں ایک کرائٹیریا آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک پرکھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ حالت نماز میں تم جو دعا مانگتے ہو، یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ مسجد کے اندر جن کے راستے پر چلنے کی دعا مانگتے ہو، مسجد کے باہر اگر انہیں کے راستے پر چلتے ہو تو سمجھ لو تیری نماز اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اگر مسجد میں تم دعائیں مانگو، ہر رکعت میں مانگو، اور مسجد سے باہر نکل کے الٹ ہو جائے، جن کے راستے پر چلنے کی دعا مانگو اور جن کے راستے سے رکنے کی دعا مانگو، مسجد کے باہر جا کے تمہارا معاملہ الٹ ہو جائے، ان کے راستے پہ چلو جن سے تم نے مسجد کے اندر دور لینے کی دعا مانگی۔ کسی کو کوئی بات اگر یاد آ گئی ہے، اپنا کوئی ماضی یاد آ گیا ہے کہ اپنے گریبان میں جان کے تو یاد تو سب کو آئے گا۔ مسجد کے اندر ہم دعائیں تو مانگتے ہیں، حالت نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کس کس کا راستہ انعام کن کن لوگوں پہ ہوا، یعنی حالت نماز میں ایک بندہ مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے اس راستے پر چلا جس راستے پر تیرے وہ بندے ہیں جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ کون کون بندے ہیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ داتا علی مدبئی کا راستہ مانگتے ہیں، ہم سلطان گاؤں کا راستہ مانگتے ہیں، ہم پیر میرے نشاء کا
باہر جا کے ہم ان لوگوں کے راستے پہ چلے جن پہ اللہ کا غضب ہوا. ہم چلے تو خوش کے راستے پہ, ہم چلے تو مولی کے بنائے ہوئے راستے پہ, ہم چلے تو انگریز کی سازش کا شکار ہو کے جو راستہ وہ کہے ہم اس پہ چلے, ان کے نظام پہ چلنے کی کوشش کریں. اور پھر ہم یہ کہیں اس ملک پہ جو خالصتاً اللہ اس رسول کے نام پہ بنا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بڑے طرح سے مانا لگاتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ سے بولے کہ کیا مطلب پاکستان کا مطلب کیا؟ لیکن اس کے تقاضے کیا ہے یہ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ پیٹرول مہنگا ہو جائے, بڑھا لیا ہے, ہمارے ٹینکر پمپوں پہ کھڑے ہوتے ہیں 24 گھنٹے پہلے پیٹرول بند کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ سستے داموں پہ لیا مہنگا ہو گیا اس داموں پہ بیچوں گا. ساری میرے رسول کی امت اور آج یہ لہتے مسلمان کیفیت جیسی بھی ہے تو مشکل میں ہے, سیلاب کی صورت میں مشکل حالت سے گزر رہے ہیں. اور جو ٹینٹ اور جو خیمہ 5 اور 6 ہزار کا وہ 10 ہزار کا کر دیا. پیاز 300-350 روپے کلو, ہر ایک چیز ہم نے مہنگی کر دی. اور پھر ہم اس چیز کا انتظار کریں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پہ برسیں گی, تو ایسا نہیں ہوگا. اللہ کی رحمتیں ہی برسیں گی, اللہ کا عذاب بھی ہم پہ برسے گا. اگر اللہ کے عذاب سے چھٹکارا یہ تو صرف مجھے رات کو پڑھنا جا رہا ہے. میں نے رات کو بھی درس قرآن میں یہ بات کہی تھی کہ میں اور آپ بھی اللہ کے عذاب کا انتظار کریں اگر ہم اپنا قبلہ درست نہیں کرتے. یہ بات ہم مت سمجھے کہ ہم بچ گئے, آج ہم پہ مشکل رہی ہے تو کل ہم پہ بھی آنی ہے. یا مت سمجھے کہ ہم ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کہ ہمارے پاس پانی نہیں پہنچ سکتا. پانی نہیں پہنچ سکتا, زلزلہ تو آ سکتا ہے, ڈینگی تو آ سکتا ہے, کورونا تو پہنچ سکتا ہے. اللہ کے عذاب کی صورت صرف سیلاب نہیں ہے, وہ مختلف صورتوں سے ہمیں آ کے گھیر سکتا ہے. اس لیے آج وہ جو بھائی ہیں ان کی مدد کی جائے, اور ان کی مدد بھی کی جائے اور اپنے ہاتھ پہ ٹرین کیا جائے, اپنی زندگی کا قبلہ درست کیا جائے, اپنے آپ کو اس راستے پہ لایا جائے. آج ہم نے رسول کا در چھوڑ دیا اور ہماری نماز قبول تب ہوگی جب ہمارا عقیدہ رسول اللہ کے بارے میں درست ہو. رسول کے بارے میں عقیدہ یہ ہو, مر کے مٹی ہو گئے, ولی مر کے مٹی ہو گئے, رسول جانتے کچھ نہیں. نماز میں رسول کا خیال آ جائے امت کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے. جب تک میرے رسول کے بارے میں عقیدہ درست نہیں ہوگا, ہماری نہ نمازیں قبول ہیں, نہ ہمارے روزے قبول ہیں, نہ ہمارے حاجت چلے قبول ہیں, نہ ہماری تبلیغیں قبول ہیں. یہ سب اعمال تب قبول ہوں گے جب رسول اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ درست ہو. مجھے بات یاد ہے کہ اللہ کے ولی اور اللہ کے نبی اور اللہ کے برگزیدہ پر کی مٹی ہو گئی. بڑے آپ بھی سنتے ہیں سوشل میڈیا پر عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے, اور اسی لیے رسول کے دروازے پہ جب مدینہ طیبہ میں بھی ایک عرش کے رسول پاکستانی جب جاتا ہے اور رسول اللہ کے روزے کی جانب رک کر کے آپ اٹھا کر ہم سے دعا مانگتا ہے تو اسے یلہ یلہ کہہ کے وہاں سے بتا دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے روزے کی جانب ہاتھ کر کے دعا نہ مانگو. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو لوگ ہیں ایسے ہوتا ہے نہیں. پوچھا تھا کیوں روزے, تو ٹھیک ہے کہ میں کیا استغفر اللہ چلے گئے دنیا سے, آپ ان کی جانب ہاتھ اٹھا کے کیوں مانگتے ہو؟ تو نماز کے اندر حالت نماز میں, ایک حالت نماز میں تم اللہ سے جن بندوں کے راستے پہ چلنے کی دعا مانگ رہے ہو, کون سے لوگ ہیں؟ وہ اللہ کے محبوب بھی تو لوگ ہیں, اللہ کے نبی کے ولی تو ہے, اللہ کے محبوب لوگ ہیں. اور پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات, اے اللہ میری تمام قولی مالی اور فعلی کی باتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بولیے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قولی عبادت جو میں زبان سے کچھ پڑھ رہا ہوں, کچھ کہہ رہا ہوں, کسی کی دلجوئی کر دی ہے, میری قولی عبادت ہے. قرآن کی تلاوت کر لی, کچھ زبان سے قولی عبادت, فعلی عبادت, نماز, روزہ, اور مالی عبادت جو جیب سے خرچ کیا. یہ جو تینوں ہی باتیں ہم کرتے ہیں, نماز میں ہم تو کہتے ہیں اللہ صرف تیرے لیے, صرف تیرے لیے, صرف تیرے لیے. تو پھر ایک غریب کو جب مال دیتے ہیں, کوئی سیلاب کی زد میں آ گیا, آٹے کا ایک تھیلا دیتے ہوئے, ایک تھیلی
ہم اس سے سیلفیاں بھی لیتے ہیں, پوری دنیا کو دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے بولو. پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم پہ عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے. نماز میں کہتے ہماری عبادت اللہ کے لیے, کوئی اور پھر عبادت بھی اللہ کے لیے. ہم نماز بھی پڑھے تو لوگوں کو بتا کے پڑھتے ہیں کہ ہم نے بڑا نمازی ہوں, اور ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں. میں بھی اس میں شامل ہوں. آپ ہر بندہ اپنے گھر بات نہیں, ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں, لیکن مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں. ہمارا جو بات آپ کو سمجھانا مقصود ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ. جب اپنا مومن اللہ کی بارگاہ میں التجا کر لیتا ہے اور اقرار کر لیتا ہے میری کوئی باتیں بھی تیرے لیے, میری مالی باتیں بھی تیرے لیے, میری فعلی باتیں بھی تیرے لیے. اور ایک اور مقام پہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یا اللہ میری نماز بھی تیرے لیے, میری قربانی بھی تیرے لیے, میری زندگی بھی تیرے لیے, میری موت بھی تیرے لیے. ہم نماز میں باتیں تو کرتے ہیں, لیکن جب حالت نماز میں نہیں ہوتے, مسجد سے باہر نکلتے, ہر کام ہمارا الٹے, ہر عمل ہمارا الٹے, کہتے سب کچھ اللہ کے لیے لیکن دکھاوا بھی کرتے. آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی, کتنا کچھ کرتے ہو اللہ سے ڈرو, اللہ کے عذاب سے ڈرو. جو لوگ بیچارے اس حالت میں موجود ہیں ان کے ساتھ امداد کیا جائے. ہیلی کاپٹر سے اتنی بلندی سے ان کے لیے راشن کے تھیلے پھینکے جا رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوا بولو؟ ابھی ہو رہا ہے. بندوں کو بلا کے آپ کے یہاں راشن تقسیم کیا جائے. ہیلی کاپٹر سے کہیں بڑی دوری سے بلندی سے وہ نیچے پھینک کے وہ سارا راشن لایا اور پھٹ رہے ہیں, اور ایک مذاق کیا جا رہا ہے, غریب کا مذاق کرایا جا رہا ہے. اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہم بچ جائیں گے. بچ نہیں سکتے. اللہ کی جو لاٹھی بڑی بے آواز ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نمرود ایک مچھر سے کیسے مر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے. پھر ڈینگی نے سب کو یہ بتا دیا کہ مچھر سے بندہ مرتا کس طرح. بتایا کہ نہیں بتایا؟ السلام علیکم. پھر حالت نماز میں ایک بندہ مومن حالت نماز میں اقرار کرنے کے بعد یا اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے, اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اب میرے نبی پہ سلام پڑھو. اور سلام پڑھنا بھی حاضر تشریح کے ساتھ ہے. السلام علیکم بات ضمیر مخاطب کی, پر مخاطب اسے کہتے ہیں کہ یہ میرے سامنے بیٹھے, آپ میرے سامنے, میں آپ سے کلام کر رہا ہوں, آپ میرے مخاطب ہیں. اللہ فرماتا ہے حالت نماز میں نبی پہ سلام کرو. السلام علیکم ایھا النبی شو, اے نبی آپ پر سلام ہو. ایک بندہ یہاں موجود نہیں ہے, میرے اس مسجد میں موجود نہیں ہے, میرے سامنے موجود نہیں ہے, میرا مخاطب نہیں ہے, اس کو میں آپ کہہ سکتا ہوں؟ بولو. آپ تو اس کے لیے ہوتا ہے جو سامنے موجود ہو, جو سامنے موجود ہو. جس بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی مر کے مٹی ہو گیا, حاضر ناظر نہیں ہے, نبی پہنچ نہیں سکتے, اس کا نماز ہوگی. بولو. جب عقیدہ یہ نہیں ہے تو نماز میں سلام کس پہ بھیج رہا ہے؟ کس عقیدے پہ سلام بھیج رہا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ نواز سے پڑھو. میں ایک دلیل قائم کر دیتا ہوں. ایک بندہ تھا, گھر سے نکلا, حضرت جو ہے سبحان اللہ بولے. حضرت عزیر نکلی, گدھے پہ سوار ہے, کچھ سامان باندھا ہے کھانے پینے کا. جب بستی کے قریب پہنچے دل میں خیال آیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو قرآن میں بیان کیا ہے. جب یہ خیال آیا تو اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام پہ موت طاری. کیا طاری کر دی؟ بولیے. موت طاری کر دی. فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ
یا اللہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. میرے اللہ نے فرمایا یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. فرمایا کتنا سا گزر گیا تھا جی؟ 100 سال. جب اللہ نے سوال کیا تو جواب کیا دیا؟ کتنا؟ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. آپ ایک اگر کسی بریڈی لکھی ہونی، کسی بریڈی نے یہ بات لکھی ہوتی، کسی سنی نے لکھی ہوتی، کہتے نہیں دیکھیں یہ شرک اور بدعت کے بدلے لگاتے، لیکن یہ بات کسی مولوی کی بھی نہیں ہے، کسی صحابی کی بھی نہیں ہے، کسی نبی کی بھی نہیں ہے. یہ بات خود رب کائنات نے فرمائی ہے اور قرآن کی آپ کو فرمائی ہے اور کیا مطلب کے لیے عقیدہ دے دیا. جب حضرت عزیر نے کہا نا دن یا دن کا کچھ حصہ، رب کائنات نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام. فرمایا عزیر یہ دن یا دن کے کچھ حصے کی بات نہیں ہے، پورا 100 سال گزر گیا. پورا کتنا گزر گیا بولیے؟ فرمایا پورا 100 سال گزر گیا، ایک دن یا دن کے حصے کی بات نہیں ہے. حضرت عزیر نے رب کی بات سے یہ جواب سنا. فرمایا 100 سال کا عرصہ سنا، اپنے جسم کی طرف دیکھا، اپنا لباس چیک کیا، دیکھا جسم بھی سلامت ہے، لباس بھی سلامت ہے. لباس بھی پوشیدہ نہیں ہوا، جسم بھی سلامت ہے. اللہ نے فرمایا عزیر تم تو ہمارے پیارے ہو، تم تو ہماری محبوب ہو. لباس اور جسم کی طرف کیا دیکھتے ہو؟ تمہارے لباس کے لیے ہمارے یہاں بڑا مقام ہے، تمہارے جسم کا ہمارے یہاں بھی بڑا مقام ہے. اللہ نے فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک. فرمایا عزیر ذرا اپنے لنگر کی طرف دیکھو. اے عزیر جو کھانا تم ساتھ لائے تھے، سفر میں آئے تھے، گھر سے نکلے تھے، جو پانی سفر میں مشروب ساتھ لائے تھے، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. فرمایا عزیر اپنے لنگر کی طرف دیکھو، اپنے پانی کی طرف دیکھو. اے عزیر تم جسم کیا دیکھ رہے ہو، لباس کیا دیکھ رہے ہو؟ تیرے جسم کی ہمارے ہاں بڑا مقام ہے، تیرا لباس بھی ہمارے یہاں بڑا مقام رکھتا ہے. ہم نے تو 100 سال گزرنے کے بعد بھی تیرا لنگر بھی آج تک ٹھنڈا نہیں ہونے دیا. 100 سال گزرنے کے بعد فانظر الی طعامک و شرابک. جب لنگر دیکھا تو صحیح سلامت، جو پینے کا مشروب دیکھا تو وہ صحیح سلامت. حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا لم یتسنہ. فرمایا اسے کچھ بھی نہیں ہوا، لنگر بھی سلامت ہے. اور پھر ہمیں آج کے بات معلوم ہوئی، یہ پڑھ کے قرآن کی یہ باتیں سن کے، رب کی یہ بات سن کے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ صدیوں گزرنے کے بعد آقا علی حنبلی کے چوکھٹ پہ لنگر کیوں جاری ہے؟ میری جس کی چوکھٹ پہ لنگر کیوں جاری ہے؟ میرے عشاء کی چوکھٹ پہ لنگر کیوں جاری ہے؟ حضرت سلطان بہو کی چوکھٹ پہ لنگر کیوں جاری ہے؟ حضرت پیر میرے عشاء کی چوکھٹ پہ لنگر کیوں جاری ہے؟ صدیوں کے بعد ہمیں سمجھ آ گیا، اس لیے کہ جو رب کے محبوب ہو جاتے ہیں صدیوں گزرنے کے بعد قیامت تک اللہ ان کے لنگر کو بھی سلامت رکھتا ہے. تصابی بات میں کر کے اور رب کو کلوز کرتا ہوں. سبحان اللہ اللہ سے بولتے ہیں. کچھ بندے باہر بیٹھے ہیں، وہ بھی کہیں ادھر حاضر ہے تو آپ اٹھا کے گئے تو سبحان اللہ. حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا لنگر بھی سلامت ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بڑی قبر پہ جو بات ہے، جس نقطے کی طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، فرمایا فانظر الی حمارک. اے عزیر ذرا گلے کی طرف بھی تو دیکھو. جب گلے کی طرف دیکھا گوشت الگ پڑا ہے، ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہیں. یا اللہ لنگر کی نبی کا سلامت رکھا، مشروب کی نبی کا سلامت رکھا، جسم کی نبی کا سلامت رکھا، لباس کی نبی کا سلامت رکھا، گدا سلامت کیوں نہیں رکھا؟ بولو یا بولو سبحان اللہ. زندہ نبی کے زندہ غلام بیٹھے ہو، جس کو سمجھ نہیں ہے وہ کہے سبحان اللہ. یا اللہ یہ سب کچھ سلامت رکھا، گدا سلامت کیوں نہیں رکھا؟ فرمایا اللہ نے آگے فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ. فرمایا ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیتے ہیں، لوگوں کے لیے نشانی. یا اللہ یہ نشانی کیوں؟ لنگر سلامت، پانی سلامت، نبی کا جسم سلامت، نبی کا لباس سلامت، گدے کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں. اللہ فرماتا ہے پریشان نہیں ہونا، ہم اس گدے کو بھی درست کر دیں گے، ان ہڈیوں کو بھی ٹھیک کر دیں گے، اس لیے کہ اس کی نسبت سے تمہارے ساتھ ہے.
بے شک گدے مر کے مٹی ہوتے ہیں، رب کے محبوب مر کے مٹی نہیں ہوتے. اسی لیے اللہ نے فرمایا حالت نماز میں جب سب نماز پڑھ چکو اور تم نماز کی معراج پہ ہو تو پھر میرے نبی پہ سلام پڑھو. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت بھی ہو نبی پر، سلام بھی ہو، برکت بھی ہو. اب میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ ہمیں صرف مجھ پہ نہ ہو، السلام علینا، ہم سب پہ اللہ کی رحمت دے، ہم سب پہ اللہ کی سلامتی ہو، ہم سب پہ اللہ کا سلام ہو. تو حالت نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندہ مومن کو بتا رہا ہے کہ اپنی عقیدت درست کرو نبی کے بارے میں. اور آج امت کو اس بات کی ضروری چیز ہے امت کے لیے تو آج بھی نبی کے چوکٹ پہ آ جائے. مدینہ نامی بستی تو دور ہے، میں نے شاید پچھلے جمعہ میں بھی ایک شعر پڑھا تھا. مدینہ تو مجھ سے اور آپ سے دور ہو سکتا ہے، غریب آدمی نہیں جا سکتا، لیکن مدینے والا تو دور نہیں. مدینہ دور ہے، مدینے والا تو دور نہیں ہے، آمینہ کا لال تو دور نہیں ہے. ہم نبی کے چوکٹ پہ آ کے رب کے رسول معافی مانگے اور رسول اللہ کے در پہ آ کے معافی مانگے، رسول اللہ کا وسیلہ دے کے اللہ سے معافی مانگے. اللہ ہمارے ہاتھ میں کرم فرما، تب جا کے یہ ہمارے عقیدے درست ہوں گے. اور نبی کی شان کے حوالے سے بالخصوص اور نبی کی ناموس کے حوالے سے جب تک ہم درست نہیں ہوں گے یہ بات پکی ہے. اور یقین جانیے اس بات کو اپنے پلے باندھ دیجیے، جب تک ہم جس نام کا یہ ملک بنا ہے اس طرف ہم نہیں آئیں گے، جب تک اس ملک میں رسول اللہ کی عزت کا پیرا نہیں ہوگا، دین کا نفاذ نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ عذاب ہم پہ آتے ہیں. کبھی ڈینگی کی صورت میں، کبھی کورونا کی صورت میں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی زلزلوں کی صورت میں. یہ سب کچھ تب ختم ہوگا جب ہم در رسول پہ آ جائیں گے، جب ہم دین کی طرف آ جائیں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہمارے بھائی اس وقت مصیبت میں ہیں، ہم ہر طرح سے جتنا جس سے